نعرہ درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوچھا اصغر کے لیے شاہ نے کیا مانگتے ہیں، پوچھا اصغر کے لیے شاہ نے کیا مانگتے ہیں، رو کے بانوں نے کہا آب بقا مانگتے ہیں۔ انگشت جو ہیں چار اس پنجے پر نور میں، انگشت جو ہیں چار اور تین لکیریں جو ہر انگشت پہ اظہار دیتی ہے خبر بارہ اماموں کی یہ ہر بار، اور پانچویں انگشت پہ دو نقش نمودار، اور پانچویں انگشت پہ دو نقش نمودار، اس سے آیا ہے خاصائے قیوم ہے چودہ، یہ ہاتھ خبر دیتا ہے معصوم ہے چودہ، اس پنجے پر نور میرے ویر حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی میرے ویر حسین ہے سلام سلام، تازیاں نے مجھے بے رحم لگاتے ہیں لائیں، تازیاں نے مجھے بے رحم لگاتے ہیں لائیں، اس خطا کی انہیں دیتے نہیں تاثیر حسین اے سلام سلام، روح پیاسی تیری جان کو سدھارے افسوس، روح پیاسی تیری جان کو سدھارے افسوس، پانی ہاتھ آیا نہ لیکن کسی تدبیر حسین اے سلام ہے سلام، گھر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید صادق حسین ابن سید صابر حسین محمد سلیم ابن محمد ملک محمد کی خبر سے نہ شمار کرنے والے اس کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس نے تمام کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور کیا لطیف جملہ ہے مولا متقیان کا نہج البلاغہ وَوَسَّطِ الصَّخُورِ مَيَدَانَ بِالْأَرْضِ کہ اللہ نے زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا تاکہ زمین کا وجود باقی رہے، اور لاکھ لاکھ شکر اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اشرف مخلوق بنایا۔ یہ بڑا لطف اور بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمادات نہیں بنایا، اس نے ہمیں نباتات نہیں بنایا، اس نے ہمیں حیوانات میں سے نہیں بنایا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ بہرحال قرآن کریم اللہ کی مقدس اور محترم اور بابرکت کتاب جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہرگز موت سے فراری اختیار نہ کریں، موت سے بچنے کی کوشش نہ کریں، موت سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ موت سے کتنا ہی بھاگیں، کتنا ہی بچیں، کتنی ہی دوری اختیار کیوں نہ کر لیں، لیکن پنجائے موت ان کے گریبان حیات تک پہنچ کر رہے گا، اور پھر تمہیں اس کی طرف پلٹایا جائے گا جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ جتنا یاد یہ آیت موت کو دلا رہی ہے، شاید ہی قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہو کہ جتنا واضح کر کر اس قرآن کی آیت نے بتایا۔
تو یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت آئے گی، کوئی اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ رسول کے ذریعے اللہ نے کہلوا بھی دیا، موت آ کر رہے گی اور سب کو آئی، انبیاء اوصیاء ائمہ سب کو آئی۔ یہ الگ بات ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے نا، یہ اس کا اصول ہے کہ اس نے موت کو خلق کیا تو آنی تو ہے، تو آ کر رہے گی، یہ الگ بات ہے۔ تھوڑا تھوڑا متوجہ ہو جائیے، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے بات بڑھا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ موت آئے گی، انبیاء کو آئے گی، اوصیاء کو آئی، ائمہ کو آئی، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ اللہ نے اصول بھی بتا دیا ہے، قانون بھی بتا دیا ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس اللہ کے اس قانون کو بھلا دیا، اللہ کے جو قانون ہے ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اب اگر میں نے اللہ کے اس قانون کو بھلا دیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ قانون مجھے بھول جائے۔ کہتے ہیں نا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے میں بات کو شروع کر رہا ہوں کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، سنا ہے نا، قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، بڑوں بڑوں کی گریبان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ میں نے موت کو بھلا دیا ہو، میں نے اس اصول کو بھلا دیا ہو، میں نے اس قاعدے کو بھلا دیا ہو، میں نے اس زاویے کو بھلا دیا ہو، ہم ہی نے تو بھلا دیا، لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ تو نہیں بھولتا، وہ تو آئے گی۔ اور بڑی عجیب بات ہے، موت ایک جذبہ لطیف کا نام ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں کے لیے کیا کہا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ انسان موت سے اتنا گھبراتا کیوں ہے؟ موت سے انسان اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ مولا متقیان نے بڑی پیاری دلیل دی ہے۔ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب اندر پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا ہے، مولا یہ بتائیے کہ انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے، موت سے ڈرتا کیوں ہے، موت سے اتنا پریشان ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے بڑا پیارا جواب دیا، بہت پیاری دلیل دی۔ کیا کبھی تو نے کسی بچے کو ایسا دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر روتا ہوا نہ آیا ہو؟ کیا تو نے کسی کو ایسا دیکھا ہے جو روتا ہوا نہ آیا ہو؟ کہا مولا ایسا تو نہیں ہے، روتا ہوا تو آتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے وہ کیوں روتا ہے؟ کہا مولا بتائیے کہ وہ روتا اس لیے ہے کہ وہ شکم مادر کو ہی اپنی دنیا سمجھ لیتا ہے۔ وہ روتا اس لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری زمین، میرا آسمان، میری خلا، میری پوری کائنات صرف یہ شکم مادر ہے۔ اسے خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، تو اسے خوف اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ پوری زمین، آسمان، پوری کائنات وہی شکم مادر اس کا ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل امام حسن علیہ السلام نے فرمائی، سوال کیا مولا ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے اتنا کیوں گھبراتے ہیں، موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھ، زندگی میں اگر کسی انسان کے پاس دو گھر ہوں، بڑی پیاری دلیل، ایک سجا ہوا ہو، ڈیکوریشن ہو، سارے انتظامات ہو، اس میں وہ زندگی گزار رہا ہو، اور ایک گھر ایسا ہو کہ جو ویران پڑا ہوا ہو، جس میں اندھیرا ہو، جس میں سناٹا ہو، جس میں خلوت ہو۔ اب کیا کوئی انسان یہ گوارا کرے گا کہ بسے بسائے گھر کو چھوڑ کر ویرانہ میں جائے؟ یہ کوئی گوارا نہیں کرتا۔ بس یہی مرحلہ ہے، ہم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا سلمان المختصر اتنا سمجھ لو کہ جیسے خاردار درخت پہ کوئی ریشمی چادر ڈال دی جائے اور اسے کھینچ لیا جائے، جو نوعیت اس چادر کی ہو جاتی ہے، اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے۔ روایات دونوں ہیں، ایک طرف کیا ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا، اور ایک طرف کیا فرماتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب چلی گئی، محسوس نہیں ہوتا کب چلی گئی۔ اب بات تو دونوں ہے نا، دونوں ائمہ کی طرف سے ہیں، یہ ٹکراؤ کیسا؟ دیکھیے بھائی بات دونوں صحیح ہیں، اصل میں مرنے والے مختلف ہوتے ہیں، یہ جو دنیا سے جا رہے ہیں نا ان کے اعمال مختلف ہوتے ہیں،
کسی نے اچھے اعمال کیے تو روح خوشبو کی طرح نکل گئی، کسی نے برے اعمال کیے، اعمال کبھی انجام دیے تو بڑی سخت منزل میں نکل گئی۔ اور یہی تو وجہ ہے جب علامہ ہلی نے اس نے حدیث پہ اعتراض کر دیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پھول سے خوشبو چلی گئی۔ جب اعتراض کیا تو قائم آل محمد عالم خان میں آئے تھے، امام عصر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب اعتراض کیا تو قائم آل محمد خان میں آئے، کہا ہلی تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھا کہ جب مصر کی سجائی ہوئی عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں بھی دے دی گئیں، پھل بھی دے دیے گئے، اور ان سے کہا کہ جب یوسف سامنے سے گزرے تو ان چھریوں کو پھلوں پر چلا دینا۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں کہا مولا سنی؟ کیا تم نے کیا دیکھا کہ مولا خواتین سجا دی گئی، ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی گئی، پھل بھی دے دیا گئے؟ جیسے ہی جناب یوسف گزرے ان سے کہا گیا تھا کہ ان چھریوں کو پھلوں پہ چلانا، پہلے پھل کٹے پھر انگلیاں کٹی، مگر تکلیف کا پتہ بھی نہ چلا، حالانکہ جسم انسانی تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر کانٹا بھی چھوٹا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مصر کی عورتوں کو کیا ہو گیا تھا، یہ مصر کی عورتوں کو کیا ہو گیا تھا کہ مولا ان کے سامنے یوسف کا حسن و جمال کھڑا تھا، واہ 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 واہ، ان کے سامنے یوسف کا حسن و جمال کھڑا تھا۔ عورتیں حسن جمال میں اتنا کھو گئی تھی، یوسف کے حسن و جمال میں اتنا کھو گئی تھی کہ انہیں پتہ نہ چلا کہ یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، جب علی کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے نا تو 14 فقرے یوسف اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم داخل کوفہ ہوا، مقروض تھا، غریب تھا، اور جیسے داخل ہوا نا تو سامنے بیٹھا ہوا ایک انسان ہے جو جوتیاں ٹانک رہا تھا۔ پہنچا اس کے پاس اور جا کے کہنے لگا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں۔ کیا ہوا کہ مجھے 2000 درہم کی ضرورت ہے، اگر کوئی ایسا کوفے میں ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ کہ دیکھ وہ جو سامنے گھر ہے نا تو وہاں چلا جا، جب تو دفتر باب کرے گا تو وہاں سے نکلے گا، اور وہ ایسا در ہے کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ دفتر باب کیا، مولا کائنات نکلے، کہا مولا 2000 درہم کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا کیا کرے گا؟ کہا مقروض ہوں۔ اچھا مقروض ہے؟ کہا ٹھیک ہے، کہ یا علی قرض دے دیکھیے، علی سے مانگ رہا ہے اور قرض مانگ رہا ہے۔ علی آج تک کسی کو قرض یہاں تو جو دے دیا، جو عطا کر دیا، قرض کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں میں نہیں دوں گا، مجھے کسی سے دلوانا ہے۔ چلے کس کے دروازے پر؟ اسی کے دروازے پر جسے احمد کوفی کہا جاتا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے۔ دفتر الباب کیا، اندر سے احمد نکلے، اور جب احمد نکلے تو مولا نے کہا کہ 2000 درہم کی ضرورت ہے، دے دو، بدلے میں جنت لے لو۔ مجھے نہیں چاہیے، ضرورت اسے ہے، میں تیرا فائدہ کرنا چاہتا ہوں، دے میں خود بھی سکتا ہوں۔ کیا ملے گا؟ کہ اگر آج تو اسے 2000 درہم دے دے تو میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اچھا 2000 درہم لائے، کہ مولا 2000 درہم کی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ کہیں تو پوری نسل قربان، کیا میں تیری جنت کا ضامن ہوں؟ کاغذ قلم لیا، لکھ دوں؟ کہ مولا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیا تو پکی ہو گئی۔ میں صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہنا دیکھ تحریر بہت اچھی چیز ہوتی ہے، قدم قدم پہ لکھا ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے۔ لیا کاغذ قلم لکھ دوں؟ اندر گیا، کاغذ قلم لایا، علی نے لکھنا شروع کیا، میں علی ابن ابی طالب احمد کوفی کو جنت کے اندر ایک ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ جہاں پر 5 نہریں یک وقت میں بہتی ہوں۔ انعام ملا نا، تحریر کو لیا، گھر میں گیا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے دنیا سے چلا گیا۔ بھائی جب دنیا سے چلا گیا، احمد کا بیٹا گھر میں آیا، دیکھا کہ ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے بیٹھی ہوئی۔ ماں نے فوراً بیٹے سے کہا کہ بیٹا
جلدی جا. ابھی علی نے 2 یا 3 گلیاں پار کی ہوگی. ابھی علی نے 2 یا 3 گلیاں پار کی ہوگی. گیا, پہنچا, دیکھا کہ مولا کائنات جا رہے ہیں. کہا مولا غضب ہو گیا, قیامت ہو گئی. کہا ہوتا گیا. کہا میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا. جملہ سنیے گا, کوئی خطابت نہیں ہے, وہی ہے جو مولا نے فرمایا. کہا میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا, میں کیا کروں؟ بڑا پیارا جواب دیا مولا نے کہ احمد کے بیٹے میں جانتا تھا جانے والا ہے. ارے اس لیے تو لکھ کے دی تھی, میں جانتا تھا کہ جانے والا ہے, اسی لیے تو لکھ کے دی تھی. مولا اب کیا ہو؟ کہا چل, گھبرا کیوں رہا ہے. چلے, پہنچے. رونا پیٹنا ہو رہا ہے. رو رہی ہے ماں زوجہ احمد کوفی کی. غسل کیا گیا, کفن دیا گیا. اتنا خوش نصیب تھا احمد کہ جسے علی نے غسل بھی دیا, علی نے کفن بھی دیا. چلے, قبر میں لٹایا. اب ایک دستور تو آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے مرحوم کو دفن کر دیتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سب چلے جاتے ہیں. جو خاص عزیز و اقارب ہوتے ہیں نا وہ کافی دیر تک قبر کے پاس رہتے ہیں, وہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. یہی منظر وہاں بھی تھا. سب چلے گئے, سب چلے گئے, سب چلے گئے. احمد کا بیٹا موجود, علی موجود. احمد کے بیٹے نے مولا متقیان سے ایک سوال کیا, مولا گستاخی معاف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا احمد کے بیٹے سوال کرو. کہا مولا یہ بتاؤ تم کس کس کے امام ہو, تم کس کس کے امام ہو؟ کہا میں پوری کائنات کا امام ہوں. کہا اچھا مولا آپ پوری کائنات کے امام ہو. اچھا پوری کائنات کے امام ہو تو ذرا اتنا بتاؤ, اتنا تو بتا سکتے ہو کہ میرے باپ کے ساتھ قبر میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے باپ کے ساتھ قبر میں ہو کیا کیا رہا ہے؟ کہا اچھا ایسی بات. کہا دیکھ اگر تم نے علی سے سوال ہی کیا ہے تو دیکھ علی تجھے یہ بتائے گا نہیں کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, علی تجھے دکھائے گا کہ تیرے باپ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. بتاؤں گا نہیں, تجھے دکھاؤں گا, تو دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے. کہا اچھا مولا ایسی بات ہے. مولا متقیان نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. کہا احمد کے بیٹے کی انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب احمد کے بیٹے نے دیکھنا شروع کیا. کبھی قبر کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو دیکھتا ہے, کبھی قبر کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو دیکھتا ہے, کبھی قبر میں دیکھتا ہے. کہا حیران کیوں ہے, پریشان کیوں ہے, حیران کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا حیران اس لیے ہوں کہ قبر کے اندر بھی تم ہو, قبر کے باہر بھی تم ہو. صلوات علی محمد و علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد.